نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ اگر تم نے مسجد میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، عبادت کی ہوگی، خدا کے گھر کو آباد کیا ہوگا، تو یہی مسجد پکارے گی، یہی مسجد پکارے گی، مولا سے عرض کرے گی مولا اس بندے نے اپنی پیشانی تیرے گھر پہ جھکائی تھی، اس بندے نے اپنی پیشانی اپنے گھر میں جھکائی تھی، مولا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بتاؤ مسجد تمہارے لیے گواہی دے گی میدان محشر میں، تمہارے لیے گواہی دے گی میدان محشر میں۔ آج افسوس کی بات ہے، سر افسوس کی بات ہے، جس علاقے جس محلے میں مسجد نہ ہوتی ہے، جس گاؤں میں مسجد نہ ہوتی ہے، ان گاؤں والوں سے پوچھو جا کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جس علاقے جس محلے میں مسجد ہوتی ہے تو وہ محلے والے سوچتے ہیں جنت تو ہمارے باپ کی ہے، کیونکہ مسجد ہمارے گھر میں، مسجد ہمارے گاؤں میں۔ میرے بھائیوں مسجد تمہارے گھر میں ہے، مسجد تمہارے گاؤں میں ہے، تو اس کی حفاظت بھی کرنا آپ کی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے ہفتے میں جمعہ آیا اور جمعہ کی نماز پڑھ لی اور پورے ہفتے کی نماز ہماری ماں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پوری رات عبادت کی ہے، کس کے لیے یاد کیا ہے، کن کو یاد کیا ہے؟ آقا نے ہم کو یاد کیا۔ سرکار کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات نماز پڑھی ہے، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا ہے، کس کے لیے بہایا ہے، کس کے لیے دعائیں کی ہے؟ کبھی غور کیا نہیں کیا ہے؟ غور کرنا جتنے بزرگان دین آئے ہیں، جتنے بزرگان دین ہندوستان کی سرزمین پر ہیں یا ہندوستان کے باہر اور علاقوں میں ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچنا کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ یار تبلیغ کرنے کے لیے اگر جنگل میں جاتے تھے، نماز کا ٹائم ہو جاتے تھے، کہیں قافلے کو روک دیتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے شروع ہو جاتے تھے۔ اگر کسی محلے یا کسی شہر میں جاتے تھے، جنگل کی جانب اگر نکل جاتے تھے، دیکھا کہ اذان کی آواز کانوں میں آ چکی ہے یا اذان کی آواز نہ بھی آئی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، یا دریا کے کنارے ہیں تو وہیں پر جا نماز کو بچھا دیتے ہیں، فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہماری قوم اتنی غفلت کی نیند سو چکی ہے، ایک نے تھام لیا ہے غوث اعظم کا دامن، دوسرے نے تھام لیا ہے سرکار بدار کا دامن، اب وہ سوچتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہو گئی کہ غوث اعظم ہمارے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ جنت تو ہماری ہو گئی کہ مدار پاک ہمارے ہیں۔ اور تیسرے نے تھام لیا ہے سرکار غریب نواز کا دامن، چوتھے نے تھام لیا ہے سرکار ساغر پاک کا یہی وارث دیوا کا دامن، شاہ میاں حضور کا دامن، حضور اعلیٰ حضرت کا دامن، حضور مفتی اعظم ہند کا دامن، محمد شاہ میاں، محمد شفقت میاں حضور اور مقصود اولیاء سرکار مقصود میاں کا دامن۔ اب یہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کے دامن کو تھام لیا ہے تو جنت تو ہماری ہوئی۔ سوچتے ہو اچھا نہیں سوچتے ہو؟ بتاؤ۔ یہ میں جو بول رہا ہوں سب ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ہی بات میں ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پر بھی پہنچے گی۔ سوچتے ہو نہیں سوچتے ہو؟ سب سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کا دامن تھام لیا۔ یار میں خود سوچتا ہوں یار کہ میں نے مقصود تاج شریعہ کا دامن تھاما، آپ بھی سوچتے ہو گے یار میں نے مقصود میاں کا دامن تھاما ہے، یا محمد شاہ میاں، محمد شفقت میاں حضور کا دامن تھاما ہے، تو انشاءاللہ جنت تو ہماری ہوگی۔ یار جنت ایسے آسان نہیں ہے، اتنی آسانی سے جنت مل جائے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ اگر کسی کے آپ پہلے مرید ہوئے ہوگی نا تو انہوں نے بھی تم سے توبہ کروائی ہوگی، نماز کے لیے تم کو دعوت دی ہوگی۔ بتائیے اچھا کتنے لوگ یہاں پر مرید بیٹھے ہیں؟ ہاتھ تو اٹھائیں کون کون مرید ہو چکا ہے؟ ہم نے پیر کے نام کو اٹھا دو، آؤ شرمانے کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ اتنے لوگ مرید بیٹھے۔ تو بتائیے تمہارے پیر نے تم کو مرید کیا تو تم سے توبہ کروائی ہوئی نہ کروائی ہوئی؟ کروائی تھی؟ جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا ہوگا اور غریبوں کا حق مارنے کے لیے تم سے منع کیا ہوگا، غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے تم سے کہا ہوگا، اور نماز پڑھنے کی دعوت تم کو بالخصوص دی ہوگی۔ یہ ہوگی نہ دی ہوگی؟ تو یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جو جس کے تم مرید ہوئے ہوگے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے کہتے بھی ہیں، ان کی کبھی زندگی کے بارے میں دیکھ لیا کر،
کہ ہمارے پیر نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہمارے پیر نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ یار تم تو سو جاتے ہو آرام کے ساتھ رات میں، کبھی کبھی اپنے ذہن میں لیٹنے کے وقت بزرگوں کے بارے میں سوچا کرو، اللہ کے ولیوں کے بارے میں سوچا کرو۔ غوث اعظم کا دامن تھاما تو ہے بے شک، مدار پاک کا دامن تھاما ہے بے شک، جتنے بھی بزرگان دین ہے دامن تھاما ہے بے شک، مگر جنت تبھی ملے گی جب آپ کے جسم پر لاٹھی تھوڑی چل جائے گی۔ سوچ لینا، جنت ملے گی بے شک، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، نوجوانوں غور سے سننا، جنت ملے گی بے شک، میرے آقا کا فرمان ہے، جب تک تمہارے جسم پہ 1 یا 2 3 لاٹھی نہ ملے گی جب تک جنت میں نہ ملے گا خدا، کیونکہ ہم گنہگار اتنے ہو چکے ہیں، اپنے گریبان جا کے نہیں دیکھتے ہیں اور پڑوسی کے گریبان جا کے دیکھ لیتے ہیں ایسا، اور ان باتوں کے لیے میرے آقا نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھ لینا کہ ہم کیسے، کسی کے بارے میں پورا کہنے کے لیے تو پہلے اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ یار ان باتوں سے آقا نے سب سے منع فرمایا کہ اپنے بارے میں سوچو، دوسرے کے بارے میں بس سوچو۔ دوسرا چاہے زنا کرتا ہو، تمہارا سمجھانے کا حق ہے، دوسرے سے کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے وہ زندگی گزاریں جس سے ہمارے بزرگان دین خوش ہوں، وہ وقت وہاں گزاریں جہاں اللہ اس کا رسول ہم سے خوش ہو۔ کوئی اگر محفل میلاد پاک سجا دیتا ہے تو وہاں ہمیں بیٹھنا پسند ہے، علماء کی باتیں سننا پسند ہے، وہ تو مالک کائنات کا احسان ہے، جمعے کا دن ہے، اس کو مذکورن آپ بیٹھ کر کے سن لیتے نہ۔ کچھ لوگ پھر بھی خطبہ کی ٹائم نکل کے آتے ہیں، خطبہ کی ٹائم وہ سوچیں گے امام صاحب بھی آدھے گھنٹے، تو ابھی جانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، میدان محشر میں کوئی پٹائی اور کھپائی ہوگی نا، کوئی بچانے والا نہ۔ قبرستان کبھی تم جاؤ نا، جب قبرستان کسی مردے کو اندر رکھا جائے، کسی انسان کو اندر رکھا جائے تو کبھی غور کرنا کبھی، جب مرنے میں مالک کو قبر کے اندر اتار دیتے ہیں تو لیٹنے کے بعد قبر کے اندر جگہ کتنی رہ جاتی ہے، غور سے سننا، جگہ کتنی رہ جاتی ہے، بلکہ اگر اس کے ہاتھوں کو سیدھا کرتے ہیں تو جگہ تھوڑی سی ادھر رہ جاتی ہے، تھوڑی سی ادھر رہ جاتی ہے نہ رہ جاتی ہے۔ قبرستان سب گئے ہوگے، سب نے دیکھا ہوگا، تو سوچو اس وقت منکر نکیر جب آئیں گے سوال کریں گے تو بتاؤ ہم پہ کیسی بھی، نہ تو ادھر کروٹ لے لیں گے نہ تو ادھر کروٹ لے سکتے ہیں۔ اب اگر کروٹ لیں گے ادھر ڈنڈا پھر جائے گا، اور ادھر لے رہے ہیں تو ادھر ڈنڈا پھر جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے کارناموں کی وجہ سے، کیونکہ جو ہم نے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے۔ اسی لیے قبر کے اندر تمہیں اتنی جگہ دی ہے کہ اگر تمہارے لاٹھی بھی ملے تو ہمیں ادھر پھانک سکوں نہ ادھر۔ تو میرے بھائیوں، سب ان باتوں سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور نماز کے پابند بن جاؤ۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پیارے آقا کی حدیث جو ہے وہ ایک حدیث صحیح ہے۔ پیارے آقا نے جو فرمایا، اگر تم نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے بچ سکو گے، اگر تم نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ تمہاری قبر میں اندھیرا نہیں بلکہ روشنی عطا ہو جائے گی، اگر تم نماز پڑھو گے انشاءاللہ میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، اس وقت آسانی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ نماز پڑھو گے تب دامن تھامنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دامن تھامنا ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، انشاءاللہ آپ کی زندگی سمجھ جائے گی، کیونکہ جب میں بولتا ہوں نا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد بھی اٹھتا ہے، اب وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں پوری مسجد کے امام صاحب ایسے نہیں کہتے، میں حق بولتا ہوں، اور حق بولنے والا دیکھنا ہے، جو حق بولے گا اس کے ایک نہ ایک خلاف ضرور، یار کوئی تو خلاف ہے، خالق کے کائنات کوئی خلاف ہے، اور حق بولنے والا ہمیشہ برا رہتا، مگر الحمدللہ میرے چہرے جتنے دیکھے ہوئے ہیں وہ سب لوگ صحیح ہیں، وہ سب دوسرے بہت ہونے دو خلاف، یار حق بولتا ہوں، اور جو بولتا ہوں تو ایک ایک چیز میں ایک طرف سوچ جاتا ہوں، کوئی اگر غلط ثابت کرے تو آپ کے بیٹھ کے مجھ سے بات کریں،
یہ بات غلط ہے. کوئی غلط لگے الحمدللہ غلطی ہوگی ماننے کے لیے تیار. اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی تو انشاءاللہ اس میں سدھار کرنے کے لیے میں تیار. سوچو آج جمعے کا دن ہے. آقا نے فرمایا مسلمان کے لیے سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے. اس دن میں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سے لے کر شام تک جتنا ہو سکے نبی کے اوپر درود پڑھنا چاہیے. پڑھو گے درود